السلام علیکم۔ یہ ویڈیو تابوت سکینہ پر ہے۔ یہ عام عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسرائیل کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ اس طرح ان کی قوم کی اصلاح بنی اسرائیل بن گئی۔ اسرائیلیوں اور مسلمانوں سے متعلق دو دلچسپ کہانیاں تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی ہیں۔ یہودیوں کو سخت وقت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ سرزمین عرب کو فتح کرنے کے لیے حضرت یشوع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیل کے 3 حکمران تھے جو حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ اصل میں ہے کیا؟ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا جو حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے تابوت سکینہ کے نام سے ایک باکس رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں لوح قرآنی اور ایک عصا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس ڈبے میں مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی تھا۔ تختیاں جو کوہ سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک خاص برتن بھی تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ من و سلوہ آسمان سے کھانا لانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا تھا اس کا نام تھا من و سلوہ۔ ذکر تابوت سکینہ کا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں آیا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا، در حقیقت اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ سینہ تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے یقین ہے، اور جو کچھ موسیٰ کے خاندان اور ہارون کے خاندان نے چھوڑا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اٹھائے ہوئے ہے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ غزوہ تبوک میں انبیاء کا سامان تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی سے تابوت کو ایسی حیثیت سے نوازا گیا تھا۔ عام عقیدہ کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اگر تابوت کو مقدس درجہ دیا جائے تو تمام تابوت کی عبادت کی جائے، بلکہ تابوت سکینہ کو خدا کی مشیت سے خاص فائدہ حاصل ہوا۔ اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنا قبلہ استعمال کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کیوں بنایا گیا اور اس کا کیا ہوا؟ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھی تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے قلعہ، ایک مندر اور انبیاء کے اثاثوں کی حفاظت کا فیصلہ کیا۔ بیت المقدس میں اتنا وقت لگا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ یہ قلعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ کو اس وقت تک محفوظ رکھا گیا جب تک کہ بابل کے لوگوں نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کر کے اسے تباہ نہ کر دیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ بابل کے لوگ تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تاہم بعد میں اسرائیلیوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ہیکل کو دوسری بار تباہ کیا گیا۔ اس بار رومیوں نے اس کی جگہ ایک عیسائی چرچ قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین تشریف لے گئے اور ہیکل نہ ملا۔ اس کے بعد اس نے چرچ سے تھوڑا آگے نماز ادا کی اور وہیں مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جگہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہ ان کی ہے، حالانکہ یہ پورا خطہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانے کے لیے مسجد کو قربان کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہیکل کی باقی ماندہ دیوار، جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے، قیامت سے پہلے ان کے بادشاہ کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو دروازوں کے سامنے دفن کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب ان کا بادشاہ دروازے سے باہر نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں کا وہ بادشاہ دجال ہونے والا ہے۔